اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کلاسیکل تھیوری آف نیشنل انکم اینڈ امپلائمنٹ، کلاسیکل نظریہ روزگار اور آمدنی۔ کلاسیکل معیشت دان ایڈم سمتھ اور جو ان کے پیروکار ہیں ان کو ہم کلاسیکل معیشت دان تصور کرتے ہیں۔ ان کے پیروکاروں میں ڈیوڈ ریکارڈو، جے ایس مل، مالتھس وغیرہ شامل ہیں، اور ان کے نظریات کو کلاسیکل نظریات کا نام دیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے نیو کلاسیکل۔ نیو کلاسیکل میں ڈاکٹر مارشل اور پیگو شامل ہیں۔ نیو کلاسیکل اور کلاسیکل معیشت دانوں کے نظریات آپس میں کافی ملتے جلتے ہیں۔ ان کے نظریات تقریباً سیم ہونے کی وجہ سے ہم نیو کلاسیکل اور کلاسیکل معیشت دانوں کو کلاسیکل معیشت دان ہی تصور کرتے ہیں۔ نظریہ قومی آمدنی اور روزگار کو پڑھنے سے پہلے ہم کچھ مفروضات کو ڈسکس کرتے ہیں جو کلاسیکل معیشت دان فرض کرتے ہیں۔ ازمپشنز۔ پہلی ازمپشن ہے معیشت میں مکمل مقابلہ ہے، پرفیکٹ کمپٹیشن۔ پرفیکٹ کمپٹیشن کو ہم مائکرو میں بڑے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں۔ سیکنڈ، معیشت بند ہے، کلوز اکانومی۔ اس میں ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ باہر کی دنیا سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ہی ایکسپورٹس ہو رہی ہے، نہ ہی امپورٹس ہے۔ جو کوئی ملک کے جو لوگ ہیں، کسی ملک کے جو لوگ ہیں، وہ اپنی ضروریات زندگی کی تمام اشیاء خود ہی تیار کرتے ہیں۔ معیشت میں عدم مداخلت کا نظام، حکومت معاشی معاملات میں کسی قسم کی دخل اندازی نہیں کرتی۔ لیزر فیئر اکانومی۔ تمام چیزوں کی جو پرائسز ہیں، فیکٹر آف پروڈکشن کی پرائسز ہیں، وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ڈٹرمنٹ کرتی ہے۔ زر کی مقدار معین ہے اور اس کی ذخیرہ اندوزی لوگ نہیں کرتے، یعنی کہ جو کلاسیکل تھیوریز ہیں وہ شارٹ رن میں ہیں۔ تو ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ جو منی سپلائی ہے وہ شارٹ رن میں فکس رہے گی، یعنی کہ جو فیڈ ہے، مرکزی بینک ہے، وہ کوانٹٹی آف منی کو چینج نہیں کرے گا۔ نیکسٹ ہے اجرتیں، قیمتیں اور شرح سود لچکدار ہے۔ ویجز، پرائسز اینڈ ریٹ آف انٹرسٹ آر فلیکسیبل۔ کلاسیکل معیشت دانوں کا ماننا ہے کہ اجرتیں اور قیمتیں ایک ہی سمت میں موو کرتی ہیں۔ جیسے آپ کی اجرتیں بڑھتی چلی جائیں گی، قیمتیں بڑھتی چلی جائیں گی، سیم ریشو کے ساتھ بڑھیں گی۔ فرض کریں آپ کی قیمت جو پرائس لیول ہے وہ 10 ہے، ویجز آپ کا وہ بھی 10 ہے۔ اگر آپ قیمتوں کو ڈبل کریں گے تو آپ کی اجرتیں ڈبل ہو جائیں گی، اجرتیں ڈبل کرتے ہیں تو قیمتیں، یعنی کہ یہ فلیکسیبل ہیں، قیمتیں کم ہوں گی، اجرتیں بھی کم ہوں گی۔ ادھر مقصد کیا ہے کہ جو آپ کی جو ریئل ویجز ہے وہ افیکٹڈ نہیں ہوتی قیمتیں یا اجرتیں چینج ہونے کی وجہ سے۔ شرح سود فلیکسیبل ہوتا ہے۔ شرح سود یہاں سیونگ اور انویسٹمنٹ کو ایکول رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مزدوروں کی استطاعت کار ہر لحاظ سے ایک جیسی ہے، ہوموجینیس لیبر، یعنی کہ ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ جو لیبر ہیں جو پروڈکشن فنکشنز میں آؤٹ پٹ پیدا کرنے میں استعمال ہو رہے ہیں وہ تمام کے تمام سب ایک جیسے ہیں۔ معیشت حقیقی اور زرعی شعبوں پر مشتمل ہے۔ حقیقی شعبے سے مراد
ریئل، اس میں آؤٹ پٹ، امپلائمنٹ یا کوئی بھی نامینل ویریبلس کو اگر ہم پرائس لیول سے ڈیوائڈ کریں گے تو وہ بھی ہمارے پاس ریئل ویریبل بن جاتے ہیں. جیسے کہ ویجز ڈبلیو، ہمارے پاس جو ویجز ہے وہ ڈبلیو ہے، اسے ہم نامینل ویجز کہہ رہے ہیں. اگر میں اس کو پرائس لیول سے ڈیوائڈ کر دیتا ہوں تو یہ میرے پاس ریئل ویجز بن جائے گی. اور حقیقی معیشت میں آؤٹ پٹ آ گئی میرے پاس، امپلائمنٹ ہے، اور زرعی شعبے میں پرائس لیول، صرف ویجز، ریٹ آف انٹرسٹ، یہ زرعی شعبے کو شو کرتے ہیں. قلیل عرصے میں ٹیکنالوجی کا معیار اور اشیاء سرمایہ کا اسٹاک تبدیل نہیں ہوتا، کیونکہ جو کلاسیکل تھیوریز ہیں وہ لانگ رن پر بیس کرتی ہیں. چیزوں کو بنانے کا طریقہ، ٹیکنالوجی، کیپٹل، جو اسٹاک ہیں، مشینیں ہیں، وہ عرصہ قلیل میں کانسٹنٹ رہیں گی. اگر ہم آؤٹ پٹ چینج کرنا چاہتے ہیں تو مزدوروں کی تعداد کو کم کر کے بڑھا کر، مزدوروں کی سپلائی کو بڑھا کر، کم کر کر اپنی آؤٹ پٹ کو چینج کر سکتے ہیں عرصہ قلیل میں. شارٹ رن میں ٹیکنالوجی اور سرمایہ کا جو اسٹاک ہے، جو کیپٹل اسٹاک ہے، وہ چینج نہیں ہوگا. عرصہ طویل کا نظریہ، کلاسیکل تھیوریز جتنی بھی ہم ڈسکس کریں گے آگے اس چیپٹر میں، وہ تمام کی تمام لانگ رن تھیوریز ہوں گی، لانگ رن پہ بیس کر رہی ہوں گی. کامی روزگار کی صورتحال، کلاسیکل یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ معیشت میں ہر وقت مکمل روزگار ہوتا ہے. تمام کے تمام جو ذرائع ہیں کسی ملک کے، وہ 100% یوٹیلائز ہو رہے ہیں. اسی وجہ سے جو کلاسیکل کا ایگریگیٹ سپلائی کرو ہے وہ لانگ رن میں ہمارے پاس ورٹیکل ہوگا. جو نامینل ویریبلز ہیں، زرعی شعبہ، پرائسز، ویجز، وہ اس کو ایفیکٹ نہیں کر سکتے. ہاں، لانگ رن کے اندر آپ کی جو امپلائمنٹ ہے وہ ٹیکنالوجی سے یا اشیاء سرمایہ کی اسٹاک میں تبدیلی کی وجہ سے، یا لیبر کی سپلائی اگر چینج ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے بھی آپ کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے. تو یہ جو کچھ ہم نے چیزیں فرض کی ہیں، انہی چیزوں کو فرض کر کر نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ کلاسیکل نظریہ روزگار کی جو تھیوریز ہیں وہ ڈسکس کریں گے.